قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد. فباب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن الناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی صحیحین کی، اس کا تعلق حج تمتع سے۔ ہمیں کہ اکثر لوگ جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج تمتع ہے، دوسرا حج قران ہے، وہ تیسرا حج افراد ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ آدمی میقات سے حج کے مہینے میں صرف حج کی نیت سے مکہ پہنچے، طواف اور سعی کر کے احرام کی چادر میں باقی رہے، یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد، یہاں تک کہ 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد، بال مڈوانے کے بعد حلال ہو جائے، اور پھر کعبہ میں آ کر کے طواف افاضہ یا طواف زیارت کر بغیر صفا مروہ کی سعی کیے ہوئے لوٹے۔ یعنی اس نے سفر کیا ہے یا میقات کو تجاوز کیا ہے صرف حج کی نیت سے، تو اس کے لیے ایک ہی طواف، ایک ہی سعی ضروری ہے۔ گویا کہ پہلا طواف جو اس نے مکہ میں آتے ہوئے کیا، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ البتہ اس کی سعی معتبر ہوئی جو حج کا رکن ہے، بعضوں نے کہا کہ واجب ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حج کا رکن ہے۔ اور 10ویں تاریخ کو جو طواف ایک کرے گا، طواف زیارت 7 چکر جو لگائے گا کعبہ کا، وہ طواف امپورٹنٹ ہے، حج کا طواف ہے، اس کو ہدی نہیں دینا ہے، قربانی نہیں کرنی۔ جمہور فقہا کے مطابق ہے، پہلے سے کبھی عمرہ کیے ہوا ہے، اب کی آیا ہے تو صرف اس نے حج کی لیا تو ہدی نہیں لگی، اور صرف حج کا ثواب لے کر لوٹے۔ پریکٹیکلی یہ بتائے کہ جب ایسا آدمی میقات پر آئے، احرام پہن لے، میقات سے جب آگے تجاوز کرے، کہے لبیک اللہم حجن، فقط صرف حج کی نیت سے مکہ پہنچے، طواف صحیح کر کے احرام کی چادر میں باقی رہے یہاں تک کہ مینا نکلے، عرفات نکلے، مزدلفہ نکلے، جمرہ عقبہ کو 10 تاریخ کو صبح میں 7 کنکری لگائے، پھر اپنے خیمہ میں لوٹے یا جہاں جائے، اور اس کے بعد بال مڑوائے، چادر کھول دے، نہا دھو کر خوشبو لگا کر کھا پی کر کے جا کے کعبہ کا طواف کرتے آ جائے۔ دیٹس آل۔ 11-12 کو کنکری لگائے، کوئی قربانی اس کے اوپر نہیں۔ جب جانے لگے تو طواف وداع کرے، اپنے گھر لوٹے، اس پر کوئی قربانی نہیں۔ یہ حج افراد۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ساتھ کرے، دونوں کی ساتھ نیت کرے، میقات پر کہے لبیک اللہم عمرۃ و حجا، اللہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے میں حاضر ہوں، یا صرف عمرے کی نیت سے جائے اور راستے میں یا مکہ پہنچ کر حج کی نیت کا اس پر اضافہ کر دے تو بھی قارن ہو جائے گا، احرام کی چادر میں ہو تبھی۔ جیسے اما عائشہ رضی اللہ عنہ گئی
حج تمتع की नीयत से, उम्रे की नीयत से गई, लेकिन मकाम शरीफ में पहुंच करके वो हाइजा हो गई, रोने लगी. आपने कहा पिछले से रोने धोने की क्या जरूरत है, ये तो औरतों के मुकद्दर है, अल्लाह ने बनाते आदम की तकदीर में हैज लिखा है. यहां तक के मीना निकलने का वक्त आ गया, वो पाक नहीं हुई. आपने फरमाया था उनको कि गुस्ल कर लो, उम्र के अरकान की अदायगी अभी छोड़ दो, बाल में कंघी कर लो, हज की नीयत का इजाफा कर लो, और चलो मशाइर मुकद्दसा में मीना चलो, अरफात चलो, मुजदलफा चलो, मीना आओ, कंकड़ी मारो, मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी दे दूंगा. 10 तारीख को वो पाक हुई, मक्का आई, काबा का तवाफ किया, 7 चक्कर, सफा मरवा की सही की. आपने फरमाया तवाफ के बिलबैत व सायु के बैन सफा वल मरवा यकफी लिहज के व उम्रते की जमिया. आज का तुम्हारा तवाफ और सफा मरवा की सही तुम्हारे हज उम्रा दोनों के लिए काफी हो गया. इसका मतलब यह है कि अम्मा आयशा शुरू में तो थी, तमत्तु की नीयत से आई थी उम्रा करने के लिए, बाद में हज की नीयत 8वीं तारीख को करती, लेकिन चूंकि मुमकिन नहीं हो सका तो उन्होंने उम्रे पर हज की नीयत का इजाफा किया. ठीक इसी तरीके से जैसे कोई शख्स 8 जिलहिज्जे को सुबह पहुंचे मक्का में, अब वो तमत्तु करके क्या करेगा, उम्रा और हज के दरमियान तो कोई वक्फा ही नहीं है उसके लिए जिसमें वो इहराम खोल करके फायदा हासिल करे. सीधे वो मिना में जाए, उम्रा पर हज की नीयत का इजाफा कर ले और 10 तारीख को आकर के तवाफ सही कर लेगा, हज उम्रा दोनों हो जाएगा, एक हदी देना. चलिए साहब, तो ये हज तमत्तु है कि आदमी मीकात से हज और उम्रा दोनों की नीयत करे, या मक्का पहुंच करके उम्रे के ऊपर हज की नीयत का इजाफा कर दे. हुदूद हरम से बाहर से हदी लाए, जितनी दूर से हदी लाएगा उतना अफजल है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने ही से हदी लेकर के गए थे. हदी हदी या रास्ते में ले ले, या अगर इस तरह की मजबूरी हो जैसे कि अम्मा आयशा की हुई, या कोई 8 तारीख को ही पहुंचा, फ्लाइट लेट हो गई, या सड़क जाम होने की वजह से 6 को पहुंच रहा था, अब वो 8 को पहुंचा है, रास्ता मसदूद था, तो ऐसा आदमी अगर हज के ऊपर उम्र पर हज की नीयत का इजाफा करता है तो वही मक्के से जानवर खरीद कर जमा करता है. किरान का मतलब मिलाना, जोड़ना, उम्र और हज दोनों के अरकान को जोड़ गए. ऐसा आदमी अगर वक्त से पहले पहुंचा है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 जिलहिज्जा की सुबह पहुंचे थे, तो आपने काबा का तवाफ किया कदमों पर चल करके, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था. 3 चाल में आपने खबब वाली चाल चली, अकड़ वाली चाल चली, छोटे छोटे कदमों से तेज चले, दुलकीच वाली चाल, और 4 चक्कर में अपनी असली आदत के मुताबिक चाल चले. और उसके बाद आपने सफा मरवा की सही की और इहराम की चादर में बाकी रहे, यहां तक कि 8 को उसी हाल में निकले, मिना अरफात मुजदलफा होकर के जब ये जमरा किया, जमरा अकबा को, फिर उसके बाद आपने कुर्बानी की, फिर बाल आपने तरसवाए, बाल मुड़वाए आपने, और उसके बाद आपने इहराम की चादर खोली, वसूल किया. अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूरे जिस्म में आपकी खुशबू मली. फिर आप मक्का गए और आपने काबा का तवाफ इफादा किया, वापस लौटे. सही नहीं है क्योंकि कारीन के ऊपर एक ही तवाफ और एक ही, तो सही तो पहले कर चुके हैं, और आज का तवाफ कंपलसरी है 10 तारीख वाला, जिसका तवाफ इफादा कहते हैं. वो जो पहला तवाफ मक्के में आते हुए किया था, ये कारीन के लिए सुन्नत है, जैसा कि मैंने अर्ज किया. चलिए, तीसरा जो हज की तीसरी किस्म जो है तमत्तु, जो आम हुज्जाज करते हैं, अंदरून मुल्क से भी और बैरून मुल्क से जो आते हैं, वो खास तरीके से कि वो मीकात से उम्रे की नियत करके मक्का पहुंचते हैं, कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, और उसके बाद वो मक्का पहुंचे. पहुंचने के बाद उन्होंने काबा का तवाफ किया, जिसमें पहले बता चुके हैं कि दाहिना मोड़ा को खोल करके दाहिने आंख से नीचे से कपड़े को बाएं तरफ डाले, दाहिना कंधा खुला हुआ हो, इसको इज्तिमा कहते हैं. ये तवाफ शुरू करने से पहले होना चाहिए. कुछ बेवकूफ लोग यही से मीकात से ही खोले हुए होते, मीकात से ही खोले होते, कोई तो अपने मुल्क से ही खोल के जाता है. आप पूरे हज के अय्याम में इसी तरह से मोटा खुला रखता. ये सिर्फ तवाफ कुदूम के 7 चक्करों में, ये तवाफ करने का वक्त आए तो खोल लीजिए बहरहाल, और 3 चक्कर में अमल करें. इस तरीका से वो मुतमत्ते जो हज की उम्रे की नीयत से गया है 7 चक्कर मुकम्मल करे. मकाम इब्राहिम के पीछे मुमकिन हो तो, और अगर इस्तेहाम है तो मस्जिद हराम में किसी भी जगह 2 रकात नमाज किसी पढ़े, और उसके बाद सफा पहाड़ी की तरफ निकले, और फिर वहां से
सही शुरू करे, सफा से मरवा आना एक सही, मरवा से सफा जाना 2 सही, इस तरीके से शुरू होगा, सफा से सही शुरू होगी और 7वां चक्कर खत्म होगा मरवा पर। अगर 7वां चक्कर आपका खत्म हो रहा है सफा पर, तो आप समझ लीजिए कि या तो आपने ज्यादा कर दिया है या आपने कम कर दिया। हर हाल में 7वां चक्कर आपका मरवे पर 7वां चक्कर होगा। फिर वहां से निकले, अल्लाह की दुकान में गए, नाई की दुकान में गए बराबर की, और पूरे सर को मुड़वा लिया या पूरे सर को छोटा करा लिया। अगर चंद अय्याम बाकी है हज में तो छोटा करा लेना अफजल है, और अभी नहीं, अभी 15 दिन, 1 महीना 20 दिन बाकी है, तो बाल को मुड़वा लीजिए। अब उसके बाद आप हलाल हो गए, इहराम की पाबंदियों से बाहर निकल गए, सिला हुआ कपड़ा पहनिए, खुशबू लगाइए, खाइए पीजिए, अगर अहल आपके साथ है, बीवी साथ है तो उससे फायदा हासिल कीजिए अगर मुमकिन हो तो। और उसके बाद 8 तारीख को जिस मकाम पर है, जहां है, वहीं से वसूल कीजिए, इहराम की चादर पहनिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन कह करके हज के तलबिये के साथ आप मिना पहुंचे। फिर वहां मिना में रहे 8 तारीख को, 2 रकात नमाज पढ़ते रहे, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात, यहाँ तक के सुबह 9, मगरिब 3 पढ़िए, इशा 2 पढ़िए, वितर पढ़िए, और उसके बाद फजर की नमाज में 2 रकात सुन्नत पहले पढ़िए और फिर 2 फर्ज पढ़िए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र और फजर की सुन्नत सफर और हजर कहीं नहीं छोड़ते थे। बाकी और सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं, कसर पढ़ना। और 9 तारीख की सुबह अरफा के लिए निकलिए, सूरज निकल जाने के बाद मुमकिन हो तो वादी नमरे में जोहर सवाल से पहले ठहरिए, जो लगी हुई वादी है अरफा से, और नहीं मुमकिन है तो अपने खेमे में जाइए जो अरफात में आपके लिए नसब किया गया, और फिर वहां खुतबा सुनिए, जमा बैन सलातेन जोहर असर 2 रकात कीजिए, फिर फारिग होइए। सूरज डूब चुका है 9 तारीख का, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर आ जाइए मुजदलिफा। इशा के वक्त पहुंचेंगे तो मगरिब पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इशा पढ़ेंगे, अजान होगी, इकामत होगी, मगरिब पढ़ेंगे, फिर इकामत होगी, 2 रकात इशा की नमाज पढ़ेंगे, 1 रकात या 3 रकात वितर पढ़िए, सो जाएंगे। नबी साहब ने इस वक्त तहज्जुद नहीं पढ़ा, इसलिए तहज्जुद उस दिन ना पढ़े तो ये सुन्नत से ज्यादा करेंगे, ताकि पूरी रात आराम से सो ले, और उसके बाद सुबह कल का जो दिन है 10वीं तारीख का, काफी मशगूलियत करें। फजर की नमाज अव्वल वक्त में होती है, पढ़िए, उसके बाद जिक्र दुआ में मशगूल होइए, अजान फजर के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़िए, फिर फर्ज पढ़िए, उसके बाद जिक्र दुआ में मशगूल हुई, अगर मुमकिन हो तो मशअरे हराम पर चढ़िए, किबला रुख होकर दुआ कीजिए। जब रास्ता साफ नजर आने लगे, मतला साफ हो जाए, सूरज निकलने से पहले वहां से कूच कर जाइए, कहाँ, मिना की, और वहां जाकर कंकड़ी मारिए, जमड़े अकबा के जो लास्ट में है, पहला दूसरा जमड़ा छोड़ के आखिर को मारिए, फिर पलट करके आ जाइए खेमे में, बाल मुड़वाइए, आप हलाल कीजिए। अब 10 तारीख को मुमकिन हो तो बेहतर है, नहीं तो 11, 12 जब भी मुमकिन हो आप जब जाएंगे तो काबा का सर, अब यहाँ से आपको हिल असर, छोटा हिल हासिल हो गया कि खुशबू वगैरह सिला हुआ कपड़ा आप पहन सकते हैं। सिर्फ बीवी हलाल नहीं, बीवी की हिल्लत के लिए जरूरी है कि साहब आप तवाफे इफाजा कर लें, सफा मरवा की सही भी करें। अब चूंकि आप मुतबत्ते हैं, उमरा और हज के दरमियान आपने फायदा उठाया, लिहाजा पहला तवाफ, पहली सही जो थी वो आपके उम्रे की थी, और आज 10 को या 10 के बाद जब भी आप तवाफ हिफाजत करेंगे उसके बाद सही करेंगे। ये तवाफ और सही हज की हुई। फिर आप लौटे रात में मिना में, 11 को 12 को ज़वाले शम्स के बाद तीनों जमरात के साथ साथ कंकड़ियां लगाएं अल्लाह अकबर कह करके, पहले 2 जमरात के बाद कंकड़ी मार के जरा सा बाईं तरफ जाएं और किबला रुख होकर लंबी दुआएं मांगे, और इस तरीके से आखिरी जमरे को कंकड़ी मार के दुआ ना मारे, वापस आ जाए। 11 को भी यही काम करे, 12 को यही काम करे, निकल जाना हो अगर 12 को तो सूरज डूबने से पहले निकल जाइए, और अगर चाहते हैं 13 को कंकड़ी मार के निकलना तो ज़वाल के बाद 13 को कंकड़ी मार। दैट्स ऑल, हज आपका हो गया मुकम्मल। अब जब तक मक्के में रहना है रहिए, जब चलने का वहां से अब इरादा हो तो जाकर के आखिरी कामों के तवाफ़े वदा कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, और उसके बाद वहां से सामान उठाइए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो। ये सारी तफसील आपने सुन ली। हज की इन तीनों किस्मों में अफजल किस्म यही हज तमत्तु है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब यही किस्म अफजल है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हज क़िरान किया? तो उसकी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हदी या अलहदी, कुर्बानी का जानवर जो कारिन और मुतमत्ते मिना में या मक्का में 10 से लेकर 13 तक ज़बह करता है, इसी को हदी कहते। आप लेकर के आए थे, आपने कहा कि अगर मैं हदी न हका कर लाता तो मैं भी उम्रा करके हलाल हो, या आपको
حج تمتع کی فضیلت بعد میں معلوم ہوئی تو آپ نے کہا لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الحج ولجعلتها عمرہ، اگر جو بات مجھے معلوم ہوئی بات کو اگر وہ پہلے معلوم ہوتی تو میں حدی کا جانور اپنے ساتھ حدی نہیں لے کر آتا اور میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو تاکہ صحابہ کرام کا دل خوش ہو جائے، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ جس کے ساتھ حدی نہیں ہے وہ ہر حال میں عمرہ کر کر کے حلال ہو جائے۔ بعض روایتوں سے آتا ہے کہ آپ نے کچھ پہلے ہی سے ان پر پرپوزل کیا تھا کہ اچھا ہوتا کہ جن کے ساتھ حدی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، لیکن طواف اور سعی کر کے جب فارغ ہو گئے تب آپ نے حتمی طور پر فرمایا کہ من لم یسق معه الحدی، جس کے ساتھ حدی نہیں ہے فلیحلل، وہ حلال ہو جائے، ولیجعلها عمرہ، عمرہ کر۔ صاحب نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ہم حج کے لیے آئے ہیں، ابھی چند دن باقی رہ گئے، ہمارے ساتھ اہل و عیال ہے، بیوی ہے، اس کے ساتھ اگر ہم تمتع کریں گے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم پر شہوت غالب رہے گی، من عرفات کے اندر بھی ہم جائیں گے تو شہوت غالب رہے گی، چھوڑ دیجیے یا رسول اللہ ہم کو رہنے دیجیے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں، ہر حال میں آپ کو احرام کھولنا، اور لوگوں نے کھولا۔ تو اصل میں یہ چیزیں اس لیے بھی ہوئی کہ جاہلیت کے دور میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا انتہائی فحش کام مانا جاتا تھا، من افجر الفجور، برائیوں میں بھی سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک برائی سمجھی جاتی تھی۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی حج کیا، حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کی، اور صحابہ کرام سے آپ نے جن کے ساتھ حج نہیں تھی چند ایک صحابہ کے ساتھ تھی، اور حضرت علی بھی یمن سے آئے تھے تو انہوں نے نیت کی تھی کہ جو نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی نیت ہماری بھی، اور حج ان کے ساتھ بھی تھی، لہذا وہ بھی قارن ہو گئے، ابو موسیٰ اشعری قارن تھے، تو چند ایک صحابہ تھے، باقی کسی کے ساتھ حج نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے صحابہ نے عمرہ کیا اور پھر حلال ہو گئے اور فائدہ حاصل کیا۔ تو اس طریقے سے جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ اشہر حج میں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں عمرہ کرنا حرام ہے، بلکہ من افجر الفجور ہے، انتہائی سنگین قسم کا گناہ ہے۔ اس پر آپ نے قدغن لگائی اور اس رسم باطل کو آپ نے ختم کیا۔ تو حج کی یہی قسمیں ہیں اور آپ نے تینوں کی تفصیل سن۔ باقی رہا کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حج افراد صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو جس کو یہ کہا تھا کہ جس کے پاس حدی نہیں ہے وہ احرام کی چادر کھولی۔ اب یہ آدمی گیا ہے کہ پہلے وہ کبھی عمرہ کر چکا ہے، اب گیا ہے طواف اور سعی کیا اور احرام کی چادر میں ایک دم ایسے ہی باقی ہے جیسے قارن باقی رہتا ہے جس کے ساتھ حدی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو کھولنا ہی پڑے گا، آپ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ اگر قربانی نہیں دیتے ہیں حج تمتع، ذوی تمتع اگر نہیں دیتے ہیں تو 3 روزہ حج میں رکھیے اور 7 روزہ آپ گھر جا کر کے رکھیے گا، لیکن آپ کو احرام کی چادر میں باقی نہیں رہنا۔ لیکن جمہور اہل علم نے کہا کہ نہیں، حج افراد باقی ہے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کر چکا ہے اور اس مرتبہ صرف حج کی نیت سے جانا چاہتا ہے تو حج افراد کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے افراد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک دم روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہے کہ آپ نے حج اعلان کیا، اس کو بعض صحابہ نے تمتع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ وہاں پر تمتع کا مطلب فائدہ حاصل کرنا، لغوی معنی ہے۔ حج قران کو تمتع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کا ثواب لے لیا، تو کہے گا یہ تو متمتع بھی کرتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ طواف اور ایک مرتبہ سعی، یعنی 7 چکر کا ایک طواف اور 7 سعی چکر کی ایک سعی، حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے، جبکہ متمتع کو عمرے کا طواف اور سعی الگ کرنا ہے اور حج کا طواف اور سعی 10 تاریخ اور اس کے بعد کرنا ہے۔ تو 2 فرق ہے بنیادی۔ اب جہاں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا مفردن، واسیین کی روایت میں کہ آپ مفرد تھے، مالکیہ شافعیہ کے نزدیک حج افرادی افضل، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یہ حضرات بھی حج افرادی کو افضل کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفرد رہے۔ ارے نہیں بابا، مفرد کا مطلب یہ کہ ایک سفر میں دونوں ارکان آپ نے ادا کیے۔ مفرد کا یہ معنی کہ ایک طواف جو 7 چکروں پر مشتمل ہے، ایک طواف بولے تو ایک چکر میں سمجھیے گا، 7 چکروں کے مجموعے کو ایک طواف کر 7 سعی کو صفا مروا، مروا صفا، صفا مروا، یہاں تک کہ 7ویں سعی ختم ہوگی مروا پر، اس کو ہم ایک سعی سے تعبیر کر رہے ہیں بس۔ تو ایک یہ اس معنی میں مفرد تھے، آپ کے ہر کام ایک ایک مرتبہ ہی حاجی کرتا، قارن جو ہوتا ہے یہ مانا ہوگا، ورنہ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی اور کہا کہ میں حج لے کے آیا ہوں،
ام المومنین حفصہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سب کو تو کہتے ہیں کہ حلال ہو جائے اور آپ خود نہیں حلال ہو گئے. آپ نے کہا انی لبت تو راسی وقلبت تو ہدی، میں نے اپنے بال کو چپکا لیا ہے تاکہ ہوا کے اوپر ہمارے بال بکھرے نہیں پڑا، گندا نہ ہو، گرد و غبار نہ جائے، کیونکہ لمبی مدت تک ہم کو احرام میں رہنا ہے. 10 تاریخ کو ہی احرام کھولیں گے ہم. اس لیے اب میرے ساتھ ہدی ہے، میں ہدی کو قلادہ پہنا کر آیا ہوں. میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے جانور ذبح نہ کر لوں. لیکن جن کے پاس ہدی نہیں ہے ان کو ایسا کرنا ہے، کیوں؟ احرام کی چابی. تو آپ نے سمجھ لیا کہ جہاں رسول اللہ کے تعلق سے یہ ہوگا تمتع رسول اللہ، وہاں حج تمتع اصطلاحی تمتع مراد نہیں ہے. فائدہ حاصل کرنا یعنی قران مراد ہے. اور جہاں پر آپ نے افراد کیا کا مطلب کہ ایک سفر میں یا ایک طواف ایک صحیح کے ذریعے آپ نے حج عمرہ دونوں کا ثواب حاصل کیا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ پہلے تو متمتعہ تھی، عمرے کی نیت سے آئی تھی، لیکن جب عمرے کے ارکان ادا نہیں کر سکی، یہاں تک کہ مینا کی روانگی ہو گئی 8 تاریخ کو، تو آپ نے کہا کہ حج کی نیت کا اضافہ عمرے کی نیت پر کر کے قارنہ بن جا، میں تمہاری طرف سے. تو شروع میں وہ متمتعہ تھی لیکن بعد میں قارنہ بن گئی. اور اس کے علاوہ جن کے پاس ہدی نہیں تھی تمام صحابہ نے حج تمتع کیا، عمرہ کر کے حلال ہو گئے. 4 دن 4 کی صبح پہنچے تھے اور 4 سے لے کر کے 8 تک وہ انہوں نے فائدہ حاصل کیا. اور اس کے بعد 8 تاریخ کو جو جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہیں سے انہوں نے حج کی نیت کی، لبیک اللہم حجر کہہ کر کے مینا میں پہنچے. تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب ہم کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ابو جمرہ نصر بن عمران الضبعی کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت فوکس کرتے تھے، بلکہ بہت تاکید کرتے تھے کہ حج تمتع افضل ہے، یقیناً افضل. حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہی کہتے تھے. اور کچھ لوگ معارضہ کرتے تھے ابن عباس کا کہ آپ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حج تمتع نہیں کرنا ہے. تو بہت ناراض ہوتے تھے، بہت ناراض ہوتے. کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تم پر برسے، پتھر نازل ہو. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور ایسا کہا ہے حج تمتع کے لیے، تم کہتے ہو معارضہ پیش کرتے ہو ابو بکر عمر کے قول سے. جب ابو بکر عمر کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ ابو بکر عمر کون ہے؟ معمولی آدمی ہے، امت کے سب سے افضل 2 آدمی جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقتدوا ابا بکر و عمر یرشدوا، اگر لوگ ابو بکر و عمر کی اقتدا کریں تو ہدایت پائیں. خلفائے راشدین میں سے پہلے اور دوسرے خلیفہ بلا نزاع اہل سنت والجماعت. اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں آپ ان کا قول پیش کر رہے ہیں تو قریب ہے کہ آپ پر آسمان سے پتھر کی بارش برسے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ میرے باپ کا حکم اتباع اور پیروی کے زیادہ لائق ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پیروی کے زیادہ لائق؟ تو حضرت ابن عباس بہت سخت تھے کہ حج تمتع ہی کرنا ہے اور یہی افضل ہے. چنانچہ ان کے شاگرد ابو جمرہ نے پوچھا ابن عباس سے حج تمتع کے متعلق، تو فامرنی بہا، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ استاد نے مجھ کو حکم دیا حضرت ابن عباس نے کہ حج تمتع کو. میں نے پوچھا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، جو حج تمتع کرے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، فائدہ اٹھائے حج تک کے لیے، اس کو جو ہدی آسان ہو وہ دے. یہ کون سی ہدی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تو جب میں نے ہدی کے متعلق پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ جزور، اونٹ، مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، یا گائے یا بکری یا بڑے جانور میں شراکت. پورا اونٹ 1 کروڑ، حج تمتع میں دم تمتع دو یا دم قران میں پورا 1 اونٹ کروڑ، بہت اچھی بات ہے، افضل ہے، بڑا جانور، لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، زیادہ ثواب تم کو ملے گا، لوگوں کو اس کے گوشت سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کہ گائے کرو. اب گائے بیل دونوں مراد ہے، 8 قسم ہے نا، ثمانیت ازواج، چوپائے جو حلال ہے ہمارے لیے، پالتو چوپائے ان کی مذکر مؤنث دونوں قسمیں ملا کے 8. اور اگر گائے بیل نہیں کر سکتے ہو تو تیسرے درجے میں افضل ہے بکری، بکرا، بھیڑ، میڈھا، مذکر مؤنث. چوتھے درجے میں ہے اگر ایک بکرا بھی نہیں کر سکتے، مکمل ایک جانور، افضل اونٹ، دین گائے، اس کے بعد بکرا. اگر یہ
तीनों नहीं कर सकते तो बड़े जानवर में एक हिस्सा ले लो। ऊंट में 7 हिस्सा होता है, उसमें एक हिस्सा ले लो। गाय में 7 हिस्सा होता है, एक हिस्सा ले। यही तुम्हारा दमे तमत्तु है, यही दमे क़िरान। माशाअल्लाह। कहा इन्होंने हमने हज तमत्तु किया, लेकिन कुछ लोगों ने हज तमत्तु को हमारे नापसंद किया। वकअन्न नासुन करेहुहा, कुछ लोगों ने नापसंद किया। लगता है कि अब तक लोगों के जहन में वो पुरानी जो रस्म थी, जाहिलियत की, कुछ लोगों के दिलों में बाकी रह गई थी कि हज के दिनों में उम्रा मुनासिब नहीं, हज के दिनों में हज ही होना चाहिए, तो नापसंद किया। लेकिन मैंने उनकी नापसंदी की परवाह नहीं की, और मैं जब सोया हज तमत्तु करने के बाद, तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी पुकार के मुझको कह रहा है। वो हातिफ गैबी थी, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, इसके कान में पड़ रही है, हज मबरूर व उम्रतु मुतक़ब्बला, हज तुम्हारा हज मबरूर हुआ और उम्र तुम्हारा कबूल हुआ। अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि दलील तो थी हज तमत्तु की अफजलियत के लिए, और इस ख्वाब ने मजीद उसकी तायीद कर दी, तो खुशी की बात तो थी ही। लेकिन अगर किसी का ख्वाब सही दलील से मुआरिज हो, टकराता हो, तो चाहे कितना बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, अगर उसका ख्वाब शरीयत की दलील से मुतसादिम है, तो वो ख्वाब हक नहीं है, शैतानी ख्वाब। लेकिन अगर सही ख्वाब है, शरीयत के मुताबिक है, तो वो नबूवत का 46वां हिस्सा है, नबूवत का 46वां हिस्सा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत नबूवत 23 साल है, उसको 6 मंथ में बांटेंगे तो 46 वीक्स होंगे। और शुरू के 6 महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे ख्वाब आते थे, और उसकी ताबीर बिल्कुल ऐसी वाज़ेह होती थी जैसे कि सुबह की सफेदी रही। तो माशाअल्लाह ये ख्वाब उन्होंने देखा, और इसको उन्होंने हजरत इब्न अब्बास से बयान किया, तो वो भी खुशी से उछल पड़े, कहा अल्लाह अकबर। ये तकबीर यहाँ पर खुशी की, ताज्जुब की नहीं है। और कहा सुन्नत अबिल कासिम, इसी को कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, और इसका ये फायदा है। और यहाँ मुख्तसर कर दिया है उन्होंने। अबू जबरा से ये कहा कि रुको, कुछ माल मेरे पास आने वाला है, जाने से पहले, घर जाने से पहले मैं तुमको कुछ हदिया तोहफा दूंगा, माल दूंगा, तो अपने बाल बच्चों के लिए कुछ सामान सौगात खरीद कर लेकर जाए। अब आप एक सवाल जहन में घूम सकता कि आखिर ये खलीफा राशिद अबू बकर उमर, और न सिर्फ अबू बकर उमर, बाद में चल के हजरत उस्मान ने भी और हजरत मुआविया वगैरह भी हज तमत्तु को अफजल नहीं जानते थे। क्या मकसद था इनका, जब कितने सारे लोगों ने हजतुल वदा में हज तमत्तु किया था, वो मौजूद थे उसके अंदर। शायद अल्लाह आलम ये चाहते रहे होंगे कि साल भर लोगों की जियारत मक्के में रहे, वरना लोग उम्रा और हज दोनों करके जाएगा, उम्रा अलग करेगा, हज अलग करेगा, तो कहेगा हमने उम्रा भी अदा कर लिया है, हज भी अदा कर लिया है, लिहाजा अब दोबारा पलटने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ हज करके जाएगा, तो फिर उम्रा करने के लिए साल भर लोगों की आमद का सिलसिला मक्के में बाकी रहेगा, वरना लोग हज के दिनों में मक्के को आबाद करेंगे, और गैर हज के महीनों में बस वो खाली रहेगा सिवाय मक्का वालों के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि सारी दुनिया से लोग हज तमत्तु करते हैं। अब तो कोटा फिक्स हो गया है, मसलहत की खातिर के लोग इतने ज्यादा होते हैं कि जान की हिफाजत का मसला खड़ा हो जाता है। तसरीह जरूरी है, सराहत जरूरी है, ये ऑर्डर जरूरी है, और उसके बावजूद भी कितने लोग महरूम रह जाते हैं। और जो करके भी आता है हज तमत्तु, माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने साहिब माल बनाया है, तो साल में 1 मरतबा 2 मरतबा या गैप करके उम्र में जाता ही रहता है। सालों भर ऐसी रश होती है कि आप जाने वाले कहते हैं कि साहब कभी भी किसी मौसम में मताब खाली नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह पर ये है काबा की अजमत, और ये है लोगों के दिलों में उम्रा और हज और तवाफ और सई की मोहब्बत। बहरहाल, तो आपने ये हज तमत्तु की पहली हदीस आपने समाप्त की। अब यहाँ जो दूसरी हदीस है वो कदरे लंबी है, इसके अल्फाज को अगर पढ़ेंगे तो अच्छा खासा वक्त निकल जाएगा। हम मुख्तसर में बताते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है, वो कहते हैं पहले ही जुमले में तमत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिल वदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में तमत्तु किया। अभी आप सुन क्या है कि वो इस्तिलाही तमत्तु नहीं जिसमें आदमी उम्रा करके हलाल हो जाए और फिर 8 तारीख को हज की नियत से मेना जाए, बल्कि लुग़वी माना तमत्ता यानी आपने फायदा हासिल किया कि एक ही सफर में और एक ही तवाफ और एक ही मरतबा सही से हज उम्रा दोनों का सवाब हासिल कर लिया। पहला जो तवाफ था, फिर याद दिला रहे हैं, जब मक्के में आप पहुंचे या पहला तवाफ किया तो वो तवाफ सुन्नत है, मुस्ताहब है कारीन के लिए या मुफरिद के लिए जो हज इफराद करता है। असल तवाफ उसका है 10 का, और सफा मरवा की सही कर चुका है तो 10 को नहीं करेगा, और अगर सफा मरवा की सही नहीं किए हुआ है तो तवाफ के साथ सही भी करेगा।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی اپنے ساتھ حقایا تھا، یعنی اپنے ساتھ ہدی لے گئے تھے ذوالحلیفہ ہی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا تلبیہ کیا، پھر حج کا تلبیہ کیا، یعنی لبیک اللہم عمرۃ و حجۃ کا۔ لوگوں نے بھی حج تمتع کیا رسول اللہ کے ساتھ، انہوں نے عمرہ کا تلبیہ کیا کہ پھر بعد میں حج کریں گے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور ساتھ لیا تھا جو مکے میں ذبح ہوا، ذوالحلیفہ سے لے گئے تھے۔ ومنہم، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، بلکہ اکثریت تھی، بھاری اکثریت تھی ان لوگوں کی جن کے ساتھ ہدی نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس ہدی ہو، تم میں سے جس کے پاس ہدی ہو، وہ احرام کی چادر میں باقی رہے گا، محظورات احرام کا لحاظ کرے گا، وہ حلال نہیں ہوگا، احرام کی چادر نہیں کھولے گا۔ جو چیزیں اس پر حالت احرام میں حرام ہے وہ حرام ہی رہیں گی، حتی یقضی حجہ، یہاں تک کہ وہ اپنا حج مکمل کرے، یعنی کنکڑی مارے اور اس کے بعد جانور ذبح کرے، اس کے بعد وہ حلال ہو۔ ومن لم یکن اہدا، لیکن جس نے ہدی نہیں پیش کی ہے یا جو ہدی کے ساتھ نہیں آیا ہے یہاں پر، فَلْيَطُوفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، جو ہدی نہیں لے کر آیا ہے وہ کعبہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، بال چھوٹے کروائے اور حلال ہو جائے۔ کتنی واضح بات کی، حلال ہو جائے، احرام کی چادر کھول۔ ثم ليحل بالحج وليهدي، پھر وہ حج کا تلبیہ کرے، کب کرے گا؟ 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ، اور ہدی دے گا، ہدی دے گا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، حج تمتع کیا ہے، فمستيسر من الحج، جو ہدی آسان ہو وہ دو۔ ابھی آپ نے سنا ابو جبرہ کی روایت میں کہ ماں ہدی کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ اونٹ، پورا اونٹ یا پوری گائے یا پورا بکرا، اور نہیں تو بڑے جانور میں ایک حصہ۔ اور اگر کوئی نہیں پاتا ہے ہدی تو خود قرآن نے کہا ہے، اسی حکم کو آپ نے دہرایا ہے کہ جس کو ہدی نہ ہو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، ایام حج کے اندر 3 روزہ رکھے گا۔ عمرہ کیا احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد سے جب چاہے رکھ لے، جب چاہے رکھ لے، احرام میں آنے کے بعد لبیک اللہم عمرۃ کہہ کر کے جو میقات سے بڑھا ہے اس کے بعد جب چاہے، یعنی مکہ میں پہنچا ہے ابھی 20 دن کے بعد حج کے ایام شروع ہوں گے اور قربانی کرنے کی شکت نہیں ہے اس کے پاس، تو چلیے جب چاہے روزہ، کیونکہ حج کے ایام ہے۔ نہیں رکھ سکا، امید تھی کہ کوئی ہمارا آدمی آئے گا 8 تاریخ کو، آنے والا ہے لندن امریکہ سے، اس سے پیسے مانگ لیں گے، ہمارا کوئی بھائی آ رہا ہے، اس سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، چلو بھائی امید ختم ہو گئی تو 6، 7، 8 کو رکھ لو عرفہ سے پہلے، کیونکہ حجاج کرام کے لیے عرفہ کے دن افطار کرنا افضل ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکا، وہ انتظار میں رہا کہ اچھا 9 تاریخ کو بھائی مل جائے گا، 10 کو بھائی مل جائے گا، لیکن کہیں نہیں ملا، تو 11، 12، 13 جو ایام تشریق ہیں جن میں عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، اس شخص کے لیے جو متمتع ہے، حج تمتع جس نے کیا ہے اور حدی نہیں پیش کر سکا اور 3 روزے بھی قبل العرفہ نہیں رکھ سکا، تو اب وہ 11، 12، 13 کے ایام تشریق کے روزے رکھے گا، اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد، اپنے وطن میں لوٹنے کے بعد، جب یہاں اطمینان ہوگا تو 7 روزے، تلک عشرۃ کاملہ، 10 روزے۔ یہ ہوئے دم تمتع کے بدلے کے روزے۔ چلیے، فمن لم یجد، آپ فرما رہے ہیں کہ جو حج تمتع کرتا ہے اور ہدی نہیں پاتا ہے وہ 3 دن حج میں روزہ رکھے، 7 دن جب اپنے اہل میں لوٹے، بال بچوں کے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا جب مکہ آئے، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کعبہ میں جب داخل ہوئے، داہنا پیر داخل کر کے جو دعا ہے وہ داخل کر لے، کہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آئے حجر اسود کے پاس، آپ نے بوسہ دیا، یا جو محجن تھا، ٹیڑھی لکڑی جو آپ کے ساتھ تھی جس کو پکڑ کے لوگ چلتے ہیں، اس سے استلام کیا اور اس کے بعد اس کو بوسہ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب مکہ آئے تو پہلا جو عمل کیا ہے وہ آپ نے رکن یعنی حجر اسود کو استلام کیا، کہ کسی سے چھو کر کے اس کو بوسہ دے، اور اس کے بعد 3 چکر جو آپ نے چلایا ہے وہی رمل والی چال سے چلے۔
खफफ वाली चाल, रमल वाली चाल, और 4 चक्कर अपनी आदत के मुताबिक चले। तो कल बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट पर तवाफ किया हज्जतुल वदा में। तो ये तवाफ कौन सा है? तवाफ इफाजा होगा, तवाफ ज़ियारत, या फिर आप उसको कह लीजिए तवाफ वदा, क्योंकि यहाँ तो तवाफ कुदूम जो आपके हक में सुन्नत है, क्योंकि आप तो कारीन है, आपके लिए जरूरी तवाफ तो 10 तारीख का है। तो ये तवाफ आपके लिए सुन्नत और मुस्तहब है, जिसको आपने अपने पाँव पर किया। तो चलिए साहब, 3-4 चक्कर में तो खबब वाली चाल रही, रमल रही, 4 चक्कर में असली हाल चले। फिर उसके बाद जब तवाफ आपने काबा का मुकम्मल किया तो मकाम इब्राहिम के पास पहुंचे। मुख्तसर है ये पढ़ते हुए, दूसरी जगह तफसील आई कि पढ़ते हुए वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला पढ़ते हुए गए, और वहां मकाम इब्राहिम के पीछे जो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान है, ये देखते होंगे कि एक शीशे के डब्बे में या एक शय के अंदर बंद है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ा। अगर मुमकिन हो, आसान हो, तो हल्की नमाज पढ़नी चाहिए। सूरह फातिहा, कुल या अय्युहल काफिरून, हजूर जी कहते हैं सूरह फातिहा, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह, और जल्दी की जाए। ये नहीं कि उसके बाद फिर लंबी दुआ वहां पर मांगने लगे और लोगों को भीड़ भीड़ लग रही है। आजकल तो मौका भी नहीं है, पूरा मताफ ही भरा रहता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती धेगा मुश्ती करके नमाज पढ़ रहे हैं लोग, धक्के दे रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं। आप लोगों को धक्के दे रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना दूरी का तवाफ की ये सुन्नत है, लेकिन नमाज के अंदर इत्मीनान और खुशू खुजू ये वाजिब है। और आप धक्का मुक्की खा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तकलीफ ले रहे हैं, लेकिन वही आपको जिद है कि पढ़ेंगे। और औरत को भी वहीं पढ़वा रहे हैं, खड़े हुए हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, हाथ फैला करके, लोग धक्का दे रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चले जाइए मस्जिद हराम के किसी हिस्से में नमाज पढ़िए, और फिर बाबू सफा से सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़िए। कहा आपने कि जब आपने वहां नमाज पढ़ ली, सलाम फेर दिया, फिर पलटे, फात सफा जो हदीस है वो कह रहे हैं। फिर पलटे का मतलब कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायत जो हजरतुल नबी के नाम से मुस्लिम में लंबी हदीस है, जिसे मदीना से चलने और फिर मदीना लौटने हज के बाद तक की तमाम तफसील दास्तान वहां मौजूद है, सारी तफसीलात मौजूद है। उसमें है कि फिर आप पलटे, जमजम पिया, और उसके बाद आप फिर काबा की तरफ पलटे और आपने उसको इस्तेलाम किया हजर असवद को, और तब फिर बाबू सफा निकले, ये पढ़ते हुए इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अब आज रवायत में अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, चाहे तो कहें, चाहे तो न कहें, मैं वहीं से तवाफ शुरू करता हूँ जहां से अल्लाह ने शुरू किया, यानी पहले सफा का जिक्र किया है तो मैं सफा से शुरू करता हूँ। ये बताने के लिए कि हुक्म यह है कि तवाफ सफा से शुरू किया जाएगा, न कि कोई मरवा से तवाफ शुरू कर। अच्छा, ये शुरू तवाफ के अंदर ही, सही के अंदर ही एक मरतबा कहना, फिर मरवा पे जाके नहीं पढ़ना है, इसको दुआ करनी है, जिक्र करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्ला वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। और उसके बाद फिर लंबी दुआ कीजिए, फिर ये तौहीद के कलिमात दोहराइए, फिर लंबी दुआ कीजिए, फिर तौहीद के कलिमात दोहराइए, फिर लंबी दुआ कीजिए। उसके बाद वहां से उतरिए। मरवा पर यही करना है, मरवा पर ये आयत भी नहीं पढ़नी है। फिर जब सफा पर लौटे, मरवा से जब सफा के लिए लौटे, दूसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, तो फिर वो नहीं पढ़ना है सफा वल मरवा, वो एक ही मरतबा सही के शुरू में ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से आपने 7 चक्कर सफा मरवा के दरमियान लगाया, तवाफ किया, सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर, 7 तवाफ, मतलब तवाफ से बड़ा सही। फिर आप हलाल नहीं हुए, जो चीजें आप पर इहराम की वजह से हराम थी वो हराम ही रही, यानी आप इहराम की चादर में ही रहे यहां तक कि आपने अपना हज मुकम्मल किया, 10 तारीख आ गई, और उसके बाद आपने यौमुन नहर को, अपने हज को ज़बह किया। 100 ऊंट की कुर्बानी आपने दी, 63 ऊंट को आपने अपने दस्ते मुबारक से नहर किया, और बकिया जो 37 ऊंट बच गए थे वो हजरत अली को दे दिया, वकील बना दिया, कहा कि तुम ज़बह करो, थोड़ा थोड़ा गोश्त लेकर के इसको पकाओ, खाएंगे, शोरबा पिएंगे। अब बाकी सारा गोश्त, चमड़ा, और इसके ऊपर जो ऊंट के ऊपर जो जुल डालते हैं, ढक्कन या कंबल वगैरह जिसको उड़ाते हैं, वो सब का सब छना जिक्र आएगा। हज के बाद में हजरत अली रजी अल्लाह की हदीस कई तुरुक से जो आई है वो आपके सामने आएगी। बहरहाल आप हलाल नहीं हुए, यहां तक कि हज मुकम्मल किया, फिर अपने हाथ से कुर्बानी की, फिर आपने उसी दिन 10 तारीख को माशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज मक्के में पढ़ा है, तो तवाफ इफादा किया है, सफा मरवा की सही नहीं किया क्योंकि आप सही पहले कर चुके हैं। यही तवाफ जरूरी था जो आज आपने किया। सुम्मा हल्ल मिन कुल्लि शैइन हरुम मिस्लुहु, ज़बह करने के बाद तो आपके लिए हिल्ले असगर हो गया था,
خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا وغیرہ پہننا جائز ہو گیا تھا، حلال ہو گیا تھا. صرف بیوی حلال نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آدمی طواف افاضہ نہ کر لے. قارین کے لیے اور متمتع کے لیے طواف افاضہ کے بعد صفا مروا کی صحیح ہے، ہر چیز حلال ہوگی جو حرام تھی. وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس، اور یہی کام ہر اس شخص نے کیا جو اپنے ساتھ ہدی لے کر گیا تھا. لوگوں میں سے جو اپنے ساتھ ہدی لے کر گیا تھا اس نے بھی یہی کام کیا جو آپ نے تفصیل سنی. چلیے صاحب تیسری حدیث دیکھتے ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں ان حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا رسول اللہ ما شأن الناس حلوا من العمرہ ولم تحل انت من عمرتك فقال انی لبت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں کی کیا حالت ہے، وہ تو عمرے سے حلال ہو گئے. ماشاء الناس، لوگوں کو تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ حلال ہوگا. عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد طواف اور سعی کر لیا، اور واجب جو ہے بال پورے سر کا چھوٹا کرانا یا منڈوانا وہ تو کر لیا انہوں نے، مگر آپ ابھی عمرے سے حلال نہیں ہوئے. طواف اور سعی کرنے کے بعد آپ ابھی احرام میں باقی ہی ہیں. تو آپ نے فرمایا انی لبت راسی، میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا لیا ہے. کوئی لسے دار مادہ بال میں رکھ کر کے آپ نے چپکا لیا تھا بالوں کو، تاکہ صحرائی علاقے میں، کیونکہ سر کو تو ڈھانک بھی نہیں سکتے تھے احرام میں، مرد حضرات اپنے سر کو کھلا رکھتے ہیں نا، تو اس لیے وہ بال بڑا گندا نہیں ہوگا، ہوا سے بکھرے گا نہیں، اس میں گرد و غبار بھی نہیں پڑے گا، اس لیے آپ نے چپکا لیا. وقلت تو حدی، اور میں نے اپنی حدی کو قلادہ پہنا رکھا ہے. اس کا بھی بیان حدی کے باب میں آ رہا ہے. وہ قلادہ پہناتے ہیں یا تو پرانا مشکیزہ ہو یا جوتا وغیرہ ہو، اور اونٹ کا کوہان یا جانور جو گائے وغیرہ ہے اس کے گردن کے پاس کا جو حصہ ہے اس کو ذرا سے چیرا لگا دیا بلیڈ سے یا قینچی سے یا کسی چاقو وغیرہ سے، چھری سے بال ہٹا کر کے، اور اس کے بعد بال بوٹ دیا وہاں پر کا، اور تھوڑا سا چیرا لگا دیا، اور اس کے خون میں وہ جوتا جو ہے، ایک جوتا کوئی پرانا سا، اس کے خون میں تھوڑا سا مختلف جگہ پہ لگا دیا. یہ ایک علامت ہے، اگرچہ جانور کو تھوڑی اذیت ہوتی ہے لیکن وہ ایک علامت ہے تاکہ وہ جانور محترم سمجھا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے ذبح وہ لے کے. تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنے جانور کو قلادہ پہنایا، یہی قلادہ. فلا احل، لہذا میں ہدی لے کر آیا ہوں، بال چپکا کے آیا ہوں، اور میں نے ہدی کو اپنا قلادہ بھی پہنایا ہے. تو فلا احل، میں حلال نہیں ہوں گا حتی انحر، جب تک کہ جانور نہر نہ کر لوں، مجھ کو نہر نہ. یہی قارین کا حال ہوتا ہے. اور آخری حدیث اس باب کی چوتھی حدیث ہے. عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہ قال انزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ تعالی ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاری يقال انه عمر. ولمسلم نزلت آیت المتعة یعنی متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. بہت واضح روایت. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حسین یہاں پر بالصاد، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آیت متعہ اللہ کی کتاب میں اتری. آیت متعہ یعنی آیت تمتع، حج تمتع کی آیت. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو حج تمتع کرے عمرہ سے لے کر حج کے درمیان کی مدت میں فائدہ اٹھائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی دے، اور ہدی نہ پائے تو 3 دن حج میں روزہ رکھے، حج کے ایام میں 7 دن گھر لوٹے. اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہدی لے کر نہیں گئے تھے، تو حجۃ الوداع میں سب اکثر لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہی ہونے والے تھے. پھر قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں اتری جس نے حج تمتع کو منسوخ کر دیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منع ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کے بعد زندگی کتنا دن رہے، 80 سے تو زیادہ دن رہے. لوٹتے لوٹتے ہی آپ کو ہو گیا تھا، 14 کو چلے تھے، 7 دن 8 دن کا سفر ہے، ہم سوچتے 20-21 کو آپ مدینہ پہنچ گئے. 9 دن کے بعد ذی الحجہ ختم ہو گیا، محرم گیا، سفر گیا، 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوگا.
تو اس طریقے سے 80 کچھ گراؤ، 80 پلس 80 پلس آپ سیدھے رہے، تو کبھی آپ نے منع بھی نہیں کیا، گویا کہ یہ حج تمتع باقی ہے، محکم ہے، غیر منسوخ ہے۔ اب اس کے بعد ایک آدمی آیا ہے جو اپنی رائے سے جو چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ جس شخص کی طرف ان کا اشارہ ہے عمران کا، وہ حضرت عمر بن خطاب۔ مسلم میں روایت ہے کہ حج متع کی آیت، یعنی کہہ رہے ہیں متعۃ الحج، حج تمتع کی آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کا ہم کو حکم بھی دیا، احرام کی چادر کھلوا دی، ایک طرح سے بائی فورس کہہ لی۔ ثم لم تنزل آیا، کوئی آیت نہیں اتری ہے جس نے حج تمتع کی آیت کو منسوخ کر دیا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یہاں تک کہ آپ کا انتقال۔ تو حضرت عمر نے منع کیا، یا حضرت ابو بکر پسند نہیں کرتے تھے حج تمتع کو، یا حضرت عثمان نہیں پسند کرتے تھے، حضرت معاویہ پسند نہیں کرتے تھے رضی اللہ عنہ جمی۔ تو اہل علم نے کہا کہ شاید اسی لیے کہ سو آدمی یہ نہ سمجھے کہ حج عمرہ دونوں الگ الگ ہو گیا ہے تو اب کعبہ میں لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سالوں بھر کعبہ کا طواف چلتا رہے، لوگ آتے رہیں اور عمرہ کرتے رہیں۔ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرا وحسن الجزا شیخ۔ بارک اللہ فیکم وایاکم۔ لوگ جب عمرہ یا حج کو جا رہے ہیں تو گھر میں ہی احرام پہنتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سٹارٹ لیتے، یہ کیسا ہے شیخ؟ خلاف سنت، احرام میقات سے پہننا چاہیے، اور اگر ہوائی جہاز میں چل رہے ہیں تو چاہے تو ہوائی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے پہن لیں، یا پھر مرد حضرات کے لیے کیا ہے، کرتا پائجامہ ہے یا پینٹ شرٹ ہے، جو جس کپڑے میں ہے وہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر اپنے پائجامے کو، اپنے پینٹ کو، اپنی پتلون کو بدل سکتے ہیں، اور جب قریب آئے گا تو اوپر کا کرتا اور بنیان وغیرہ کو ہٹا دیں گے، چادر بدن پہ ڈال دیں گے۔ عورتوں کے لیے البتہ دشواری ہے تو وہ کپڑا پہن کر کے اس میں بیٹھے، اور اوپر سے فیس پیس کو بھی لٹکا کے رکھے، منہ نہ کھولے، یہاں تک کہ جب میقات کا مقام قریب آوے، اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کلومیٹر باقی ہے، اتنی دیر میں آ جائے گا، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اب 5 منٹ میں آ جائیں گے، اب 3 منٹ میں آ جائیں گے، چلیے احتیاط 2-3 منٹ پہلے کہہ دیجیے لبیک اللہم عمرۃ، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے 10 منٹ پہلے کپڑا چینج کر لیجیے، تیار بیٹھے رہیے، اور جیسے کہا جائے کہ اب 2 منٹ میں ہمارا جہاز میقات کو کراس کرے گا، آپ 2 منٹ پہلے ہی کہہ دیجیے لبیک اللہم عمرۃ۔ اور اگر زمینی راستے سے چل رہے ہیں تو مرد عورت سب وہاں میقات پر پہنچے، غسل کرے، اور اس کے بعد اگر وہیں احرام پہنتے ہیں اور وہاں سے تلبیہ اور نیت اور کرتے ہیں لبیک اللہم عمرۃ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، فہذا افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی جو افضل مساجد میں سے دوسرے نمبر پر ہے کعبۃ اللہ کے بعد، وہاں سے آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ ذوالحلیفہ تشریف، جو میقات ہے، تو میقات سے قبل احرام باندھنا یہ خلاف سنت ہے، اولا اور افضل یہ کہ آدمی میقات پر باندھے۔ جی جزاک اللہ خیرا شیخ۔ شیخ کل کے بیان میں آپ نے بتایا تھا کہ طواف الوداع اور 2 رکعت صلاۃ جو ہے وہ حج تمتع کے لیے ہے شیخ، یا وہ نارمل حج کے لیے ہے آخری میں؟ نہیں، وہ سب کے لیے ہے، جو بھی حج کر رہا ہے، حج قران ہو، حج تمتع ہو، حج افراد ہو، جو بھی حج کے لیے گیا ہے، وہ جب وہ نکلنے لگے گا مکہ سے تو آخری کام اس کا ہوگا طواف الوداع۔ مرد کے لیے اگر بلا عذر کے وہ چھوڑ کے آتا ہے تو ایک دم اس کو دینا پڑے گا، جو مکہ میں ذبح ہوگا دم فدیہ، اور فقراء مکہ پر تقسیم ہوگا۔ اگر حائضہ ہو گئی عورت طواف وداع سے قبل تو اس سے معاف۔ عمرے کے اندر یہ حج، یہ طواف وداع نہیں، اگرچہ بعض اہل علم نے کہا، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کہتے ہیں کہ عمرے کے اندر بھی طواف وداع ہونا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا آخری عمل کعبہ کا طواف ہو، یہ آپ نے حج کے موقع پر فرمایا تھا، لہذا حج میں تو یہ واجب ہے، باقی اگر عمرے بھی کرتا ہے اور 2-3 دن مکے میں رہ کر کے لوٹتا ہے اور طواف وداع اگر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہے، سنت ہے، ورنہ واجب نہیں ہے عمرہ کرنے والا۔ جزاک اللہ خیرا شیخ۔ شیخ سعی صفا مروہ کا چکر کرنے کے کاؤنٹ میں اگر غلطی ہو جائے شیخ، تو اضافہ ہو جائے یا کچھ ایسا کم ہو جائے، بعد میں پتہ چلے؟ غلبہ گمان کے مطابق عمل کا، جس طرف غالب گمان ہو اس پر عمل کا۔ جی شیخ۔ اگلا سوال ہے شیخ، ایک بہن کا سوال ہے، کیا میقات سے ہی عورت کے لیے فیس کھولنا ضروری ہے یا مکہ جا کر کھولے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کہیں نہیں کھولے، جب بھی گھر سے نکلے اور اجنبی مرد سے واسطہ ہو وہ اپنے چہرے کو ڈھکے رہے، لیکن نقاب نہ پہنے، ناک کے پاس سے جو
آج کل کٹتا ہے اور ادھر بندھتا ہے ادھر، وہ نہیں کرے، بلکہ اوپر سے فیس سے لٹکائے. لیکن جب رات ہو، فلائٹ میں ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہو تو منہ کھولے. جی جی شیخ، 2-3 طواف پیدل کر کے باقی کے الیکٹرک کارٹ میں کرے تو یہ کیسا ہے؟ کر سکتا ہے، پیدل کرنا افضل ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو نہ کرے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے طواف کرنے سے لوگوں کو ازدحام زیادہ ہوتا ہے، جو اصل معتمرین ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، اور خواہ مخواہ کے لیے آپ طواف بار بار کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، تو یہ کام بھی بہت اچھا نہیں ہے، افضل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی صبح کو طواف کیا تھا اور 8 کو سیدھے مینا نکلے. اس 4 دن کے اندر میں آپ نے پھر مکے کا رخ نہیں کیا. مکہ میں پلٹے کب طواف کے لیے؟ 10 تاریخ. جانور ذبح کرنے کے بعد جب آپ آئے طواف افاضہ کے لیے تبھی کیا. تو بلا وجہ کے لیے بھی لوگ جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو احرام کی چادر میں بھی چلے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کل پوچھا تھا. تو اگر اوپر سے کرنا ممکن ہو تو کر لیں، یا اگر ازدحام نہیں ہو تو کر لیں، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال اس کے لیے ہیلا اور مکر نہیں نہ کریں. جی شیخ، ایک سوال پچھلے سیشنز کے متعلق ہے، وضو کے متعلق ہے شیخ. اگر کوئی بھائی ہے شیخ جس کو ایک سکن کی بیماری ہے، ان کے کافی مطلب جیسا ان کے سکن کو پانی لگا وہ بہت زیادہ درد ہوتا، ڈاکٹرز بھی بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے درد ہوتا، تو یہ بعض حصے پر ہے، سکن کے بعض حصے پر نہیں ہے، تو اس حالت میں وہ وضو کرے یا تیمم کرے شیخ؟ جس حصے پر نہیں ہے اس کو دھوئے، اور جس حصے پر یہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے اس کے عوض میں وہ تیمم کرے. جی جزاک اللہ خیرن شیخ. حج وہی آپ میں جانور کی قربانی میں جانور کو ایگزامن کرنا نہیں ہوتا تو یہ کیسا ہے؟ ایگزامن کرنا مطلب وہ شاید بھائی بتا رہے وہ مسنہ وغیرہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کچھ نقص ہے، کچھ پرابلم ہے بکرے میں. نہیں نہیں، وہ ساری کچھ چیزیں وہی ہوگی جو قربانی کی شرائط ہے، وہی حج کی شرائط ہے. جی، لنگڑا نہ ہو، ایک چشم کا نہ ہو، دبلا پتلا نہ ہو، بیمار نہ ہو، پورے طریقے سے اس کی کان کٹی ہوئی نہ ہو، پورے جڑ سے اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تمام شرطیں وہی، اور دتا ہوا ہونا چاہیے، سوائے بھیڑ کے بچے کے جو غیر دتا ہوا بھی چلے گا، ورنہ اونٹ، گائے، بیل، بکرا، بکری سب کو دتا ہونا. قران میں جانور میقات سے ساتھ لے جانا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے ضروری، نہیں ہے ضروری. اگر لے کے آتے ہیں تو افضل ہے، نہیں تو راستے سے قدیت سے خرید لیجیے، کہیں مکے کے ہل سے خرید لیجیے، حرم سے باہر سے خرید لیجیے. ولی بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھ رہے ہیں پھر ہاتھ. اس میں دوسرا پوائنٹ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سجدے میں اس طرح مت بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے. یہ دونوں روایت سنن دارمی ہے. شیخ دونوں میں صحیح کیا ہے اور عمل کس پر کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر. اہل حدیث علماء کے نزدیک بر صغیر میں جو علماء اہل حدیث ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت صلاۃ النبی میں جس مسئلے کی وکالت کی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جس طرف میدان ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنا رکھے، کیونکہ گھٹنا رکھنے والی حدیثوں کے تعلق سے یہ کہ وہ ضعیف ہے، اور یہ ہاتھ رکھنے والی جو حدیث ہے وَلْيَدَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اس کو امام بخاری نے کہا کہ اصح شیء فی الباب، اس باب میں سب سے معتبر روایت، سب سے صحیح روایت یہی ہے. سب سے صحیح اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ صحیح ہے، یعنی جو اس باب میں روایتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ بہتر ہے. باقی رہا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اونٹ تو پہلے اگلی ٹانگوں کو رکھتا ہے جو اس کے ہاتھ کہلاتے ہیں، تو اس کا ہمارے علماء اہل حدیث نے جواب دیا، امام البانی نے جواب دیا کہ جانور جو اونٹ بیٹھتا ہے وہ اگلی ٹانگوں کو پہلے موڑتا ہے، اور گھٹنا اس کے اگلی ٹانگوں کے اندر ہوتا ہے، اس لیے وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا ہے پھر پیچھے کی ٹانگوں کو موڑتا ہے، اگلی 2 ٹانگیں اس کی جانوروں کی ہاتھ کہلاتی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو اگلا جملہ پچھلے جملے سے پہلا جملہ دوسرے جملے کے خلاف ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ رکھو، جبکہ جانور تو اونٹ پہلے ہاتھ ہی رکھتا ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اونٹ کا ہاتھ تو ہے اگلی 2 ٹانگ، لیکن گھٹنا اس کے ہاتھ میں، ہمارا گھٹنا ہمارے پیر میں ہے. تو وجہ مشابہت جو ہے جسے ہم کو بچنا ہے اونٹ سے، وہ یہ ہے کہ گھٹنا زمین پہ نہ ڈالو، کیونکہ اونٹ پہلے گھٹنا ڈالتا ہے اس کے ہاتھ میں، ہمارا گھٹنا ہمارے پیر میں، تو ہم گھٹنا نہ ڈالیں.
اور آگے اسی کی وضاحت ہے کہ ول یدی قبل رکبت، ہاتھ ہم رکھیں گھٹنے سے پہلے، کیونکہ اونٹ پہلے گھٹنا رکھتا ہے، اس کے بعد تب وہ پیچھے کی ٹانگیں موڑتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ افضل یہی ہے کہ پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنا رکھیں. ویسے مشائخ سعودیہ حنابلہ وغیرہ علماء جو ہے اور دوسرے احناف وغیرہ وہ سب پہلے گھٹنے کی افضلیت کے قائل ہیں، اس کے بعد ہاتھ رکھیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ. بارک اللہ فیکم. حیاکم اللہ صلی اللہ علیہ. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون